ربی ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم میں سے کچھ حصہ مگر یہ کہ بہت تھوڑا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے مجمع کے سامنے ان بحثوں کو پیش کرنا مناسب نہیں، اس لیے اس کا عرق نچوڑ کر یا عطر کشید کر کے پیش کر دوں۔ یہ جو الا قلیلہ ہے نا، قلیلاً، قلیلاً پہ کیا ہے؟ دو زبر، جسے عربی میں کہتے ہیں تنوین۔ یہ تنوین ہوتی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش تو ہم لوگ اپنے اردو میں کہہ لیتے ہیں سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک نون ہے جسے کہتے ہیں نون تنوین، اور اسے لکھا نہیں جاتا، صرف یہ بولنے میں آتا ہے۔ اب اکثر بچے تو انگریزی زبان کا زیادہ درک رکھتے ہیں بنسبت اردو کے، آج کل بولے نہیں جاتے۔ عربی میں یہ نون وہ ہے جو لکھا نہیں جاتا مگر بولا جاتا ہے، اور اگر استقراء تام کسی کوئی کر سکے عربی زبان کا اور اس کے ادب کا اور اس کی شاعری کا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ ایک حرف جو لکھنے میں نہیں آتا، لکھا نہیں جاتا، صرف بولا جاتا ہے، تلفظ کیا جاتا ہے، اس کے 10 مختلف معانی ہیں۔ یاد رہے گا کتنے؟ 10 معانی الگ الگ ہیں، 10 معنی عطا کرتا ہے یہ ایک نون۔ ابتدائی کتابوں میں 5 معنی بتائے جاتے ہیں، اور جب آپ اور زیادہ آگے بڑھیں گے بلاغت کی کتابوں میں تو نحو بلاغت ملا کے 10 معانی ہیں اس ایک نون کے، جو لکھا نہیں جاتا، نظر نہیں آتا، بولا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ تنوین تحقیر کے لیے آتی ہے، یہاں پر الا قلیلا تحقیر کے لیے ہے، تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے کچھ حصہ مگر بہت کم۔ یہ اس ایک فقرے میں کتنے جواب ہو گئے؟ ارے تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم کے اسکول صاحب نے، یہ علم جو بہت تھوڑا سا علم ہے کافی ہے تمہارے لیے کہ تم امر ربی کہہ دیجئے کہ روح کچھ نہیں ہے، میرے رب کا ایک امر ہے۔ امر ربی، خود یہ ترکیب کتنی دلاویز ہے، امر ربی۔ اچھا، اب مفسرین کے صفحات کو، تفسیروں کے صفحات کی ورق گردانی کیجئے، اس پہ نظر ڈالیے، تو کہیں پر